الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يهب لمن يشاء إناثا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وأشار بإصبعيه رواه مسلم۔ معزز حاضرین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دین اسلام سے وابستہ فرمایا ہے، اور دین اسلام جیسی مقدس اور عظیم چیز اور ایک عظیم سرمایہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکی عنایت فرماتا ہے۔ صاحب تفسیر قرطبی علامہ محمد بن احمد الانصاری فرماتے ہیں، اللہ کے بعض مفسرین اور بعض فقہاء نے کہا ان من یمن البرکتی، کہ عورت کے لیے سب سے بڑی برکت کی چیز یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلی لڑکی ہو۔ تو جس عورت کو پہلی لڑکی پیدا ہو وہ عورت قابل مبارکباد ہو اور قابل سر ستائش ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین، جو دو لڑکیوں کی پرورش کرے گا حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، جاء یوم القیامتی، تو وہ اور میں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ایسے جیسے دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے قیامت کے دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لڑکی کی پرورش اور تربیت کرنے والے کے درمیان بہت کم فاصلہ ہوگا جیسے دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ حضرت انس کی روایت ہے، فرماتے ہیں آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین، جو دو لڑکیوں کی پرورش کرے گا دخلت انا وهو الجنہ، تو وہ اور میں جنت میں ایسے داخل ہوں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ تربیت اور عورت کی لڑکی کی پرورش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو فقہاء نے اور محدثین نے فرمایا کہ اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ جو لڑکیوں کی پرورش، لڑکیوں کے اوپر اپنا پیسہ خرچ کرے اور ان کی تعلیم اور تربیت کی فکر کرے، فَأَدَّبَهُنَّ، ان کو ادب سکھلائے اور ان کے ساتھ احسان کرے اور ان کی شادی کرا دے، تو گویا کہ اس نے اپنی لڑکیوں کی تربیت کی اور اپنی بیٹی کی پرورش کی۔ ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا کہ اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دو انگلیوں کے برابر فاصلہ ہوگا۔ جتنا دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے اتنا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پرورش کرنے والے کے درمیان فاصلہ ہوگا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال ثلاث بنات، جو تین لڑکیوں کی پرورش کرے، فأدبہن، اور ان کو ادب سکھلائے، وزوجہن، اور نیک گھرانے میں ان کا نکاح کرا دے، وأحسن الیہن، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آئے، فلہ الجنت، تو اس کے لیے جنت ہوگی۔ تو اس روایت میں تین لڑکیوں کی پرورش کرنے کا تذکرہ آیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ابتلی بشیء من هذه البنات، جو لڑکیوں کی وجہ سے کسی پریشانی میں مبتلا ہو یا کسی محنت اور مشقت کرنے کی اس کو نوبت آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ اس پر صبر کرے، کن لہن سترا من النار، تو یہ لڑکیوں کی پیدائش کی برکت سے یہ لڑکیاں باپ کے لیے جہنم کے اندر جانے کے لیے آڑ بن جائے گی۔
چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو 3 لڑکیوں کی پرورش کرے اس کے لیے جنت ہے، جو 2 لڑکی، تو صحابہ نے پوچھا اگر جس کی 2 لڑکیاں ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے بھی، اور ایک صحابی نے پوچھا اگر جس کی 1 لڑکی ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی 1 لڑکی ہو وہ بھی پرورش کرے تو اس کے لیے بھی جنت ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک عورت 2 لڑکیوں کو، 2 بچیوں کو، اپنے 2 بچوں کو گود میں بٹھا کر میرے پاس میں لے کر آئی، فَأَطْعَمْتُهَا 3 تمرات، میں نے اس کو 3 کھجور دے دی۔ اس عورت نے ہر کھجور اب آپس میں بانٹ لی، دونوں لڑکیوں کو 2 کھجور اور اپنے لیے 1 کھجور۔ ان دونوں بچیوں نے اپنے کھجور کھا لی، اور ماں اپنی کھجور کھانا چاہتی تھی کہ دونوں بچیوں نے ماں سے وہ کھجور مانگنا چاہا۔ اب ماں نے وہ کھجور کے 2 حصے کر کے ان دونوں بیٹیوں کو دے دیا اور خود کو بھوک کے ساتھ برداشت کیا۔ تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے یہ عورت کی یہ حالت بڑی عجیب لگی، فَعَجَبَنِي شَأْنُهَا، کہ اس نے اپنی کھجور بھی ان بیٹیوں کو دے دی۔ تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا، ایسی عورت آئی، میں نے اس کو 3 کھجوریں دی، اس نے کھجوریں بانٹی اور 1 کھجور جو اس کی بچی تھی وہ بھی اپنی بیٹیوں کو دے دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اوجب لها بها الجنہ، اس کے عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، ہمیں اس ماحول میں اگر ہماری بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کی ولادت پر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم خوش رہیے اور اس پر ہم اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھیے۔ اللہ ان بیٹیوں کی برکت سے رزق دیتا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے انما ترزقون بضعفائکم، تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ یہ بیٹی کچھ کما نہیں سکتی، کمزور ہے، لیکن ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ باپ کے رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ اس لیے مبارکباد ہے ان ماں باپ کے لیے جن کے آنگن میں، جن کی گود میں لڑکیوں کے پھول چمکتے ہیں، اور جن کے گھر میں لڑکیاں ہوتی ہے اور لڑکیاں جن کے پاس میں ہوتی ہے، وہ بڑے مبارکباد لوگ ہیں۔ آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے 4 لڑکیاں آپ کو ایسی عطا فرمائی جو آپ کی حیات تک اور آپ کے نام لینے تک زندگی رہی اور آپ کی سے بھی نسل چلتی رہی۔ حضرت لوط علیہ السلام ایسی شخصیت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے لڑکیاں نصیب فرمائی۔ تو کچھ انبیاء ایسے جن کو صرف لڑکیاں ہی ہوئی اور کچھ ایسے جن کو صرف لڑکے ہی ہوئے ہیں۔ اس موقع پر ہمیں اس پر غم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے آقا کو 4 لڑکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اور اللہ کے نبی نے ان کی تربیت کر کے عملی اور قولی دونوں اعتبار سے امت کو تسلی دی۔ اس لیے ہم اپنی لڑکیوں کو اپنے لیے جنت کا ذریعہ سمجھ کر کے ہم ان کی خدمت کریں، ان کی تربیت کریں، ان کو پالے پوسے اور اچھے گھرانے میں ان کا نکاح کرا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔